وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں نا وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جیسی یہ کر رہے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی وہ بھی یہ کر رہے تھے، کہتے تھے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر دی ہیں، اگر وہ اس میں غور کریں گے تو ان کے لیے کافی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی جی بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر لیں گے نا تو آپ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى، کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے اگر کہیں تم اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہیں مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، تو وہ لوگ ہی حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ کوئی مدد پہنچے گی۔ اچھا جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات اور واقعات کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کا پیچھے اور آگے سے ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین عرب ہوں یا مسلمان، سب کی اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ سب حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے تھے، لیکن ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم کیا ہے، یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ وہ ہمارے رہنما ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح صورتحال واضح کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں گروہ جو باطل عقیدوں کو ماننے والے ہیں، اور حضرت ابراہیم کا ان تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں، ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، اور اس راستے میں ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب، ان کا ایک نام تھا اسرائیل، اسی سے بنو اسرائیل چلے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں،
تو چونکہ نبوت کا سارا سلسلہ حضرت یعقوب کی اولاد میں چلتا رہا، تو بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی ہیں وہ بھی ہماری ہی نسل میں آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کے اس جو ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی کلیئر کر دی تھی کہ دیکھیں یہ ایک منصب ہے دینی پیشوائی کا، یہ کسی خاندان کی میراث نہیں ہے. اللہ جس کو چاہیں گے اس کا اہل اس کو یہ منصب عطا کر دیں گے. بنو اسرائیل کے اندر یہ منصب عطا کیا جاتا رہا، لیکن جب وہ اپنی ہٹ درمیوں اپنی سرکشیوں سے انہوں نے اس منصب کی ناقدری کری تو پھر اللہ نے یہ منصب بنو اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا. اچھا جی، دوسری بات یہاں یہ آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بیت اللہ کی تعمیر کریں گے اور جو بنیادیں اس کی ہیں انہی بنیادوں پر اس کو کھڑا کریں گے. اس موقع پر انہوں نے دعا کری اللہ سے، اور وہ دعا بھی آگے آئے گی تو وہیں اس کی مختصر سی میں تشریح آپ کے سامنے ذکر کروں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کریں. کس نے؟ حضرت ابراہیم. اور وہ واقعات کیجئے جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی، یعنی امتحان میں ہر امتحان کو کلیئر کرتے گئے. آزمائش آئی کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، انہوں نے خوشی سے قبول کیا. آزمائش آئی کہ اپنے بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ صحرا میں. آزمائش آئی کہ اپنے بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح. تو ہر موقع پر وہ امتحان میں فرسٹ آتے رہے. تو اب جب سارے امتحانات میں اللہ نے ان کو فرسٹ پوزیشن ادا کری، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اب نتیجہ آ رہا ہے، ریزلٹ آ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی بعد میں میرے بعد کیا بنائیے آپ؟ ساری انسانیت کا پیشوا بنائیے. تو اللہ نے کیا کہا؟ قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ عہد یعنی یہ منصب نبوت اور رسالت دینی پیشوائی کا ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا. جو ایسا کریں گے تو ان کو اس منصب کو پھر ان کو عطا نہیں ہوگا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور واقعات کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں. آپ یہ دیکھیے ایک آدمی ایک مرتبہ عمرے پہ جاتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے دوبارہ جاؤ. سال میں بھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ چلا جائے تو اس کو سیرا بھی نہیں ہوتی. بار بار زندگی میں حج عمرے کرنے کی خواہش، بار بار لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں. وہ امنا، اور ہم نے اس کو سراپا امن بنا دیا کہ جب وہاں لوگ جاتے تو اتنا سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں. بعض بیمار ہوتے دوائیاں کھانا چھوڑ دیتے، اتنی ان کو ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے، طبیعت میں ہر قسم کا امن اور سکون ان کو حاصل ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو سراپا اس جگہ کو کیا بنایا ہے؟ امن. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم یہ ہوا کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی کیا بنا لیں؟ جگہ. چنانچہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، جس کو طواف کا 2 گانا کہتے ہیں. اچھا جی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف کے لیے بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں، یعنی نماز پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ میں ہر وقت کیا نظر آئے گی؟ صفائی کا اہتمام نظر آتا ہے، ہر چیز وہاں معطر رکھی جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اچھا جی. اور وہ واقعات کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے. پہلے مکہ ایسا نہیں تھا، جنگل وہ صحرا بیابان تھا بالکل. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کری؟ دعا، اللہ اس کو پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اللہ انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے اوپر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے دعا کری تھی کہ اللہ یہ منصب دینی پیشوائی کا آپ مجھے دے رہے تو میری اولاد کو بھی کیا کرے دے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ منصب ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا. تو اسی بات کو حضرت ابراہیم نے ذہن میں رکھا کہ جب اللہ کی یہ نعمت ظالموں کو نہیں مل رہی تو اللہ کی نعمتیں، قسم قسم کی جو نعمتیں، وہ بھی پھر انہوں نے اس میں کہا کہ اللہ اسی کو دے کہ جو کون ہو، تیرے فرما بردار ہو، جو تیری ماننے والے ہوں، تو اللہ انہی کو دینا. تو انہوں نے دعا کے اندر پھر اس کی رعایت کری. سب کے لیے نہیں کہا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا. یعنی دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے کافروں کو بھی اللہ کیا دے گا؟ نعمتیں دے گا. یہاں دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوگا، سب کو اللہ کی نعمتیں ملیں گی. قال ومن کفر فامتعه، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا. دنیا میں تو سب کچھ ملے گا، لیکن جب مرنے کے بعد وہ ہمارے پاس آئے گا کافر، تو پھر اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کے لے جاؤں گا. وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے. دونوں بنیادیں اٹھانے کا مطلب یہ کہ بیت اللہ کی پہلے تعمیر ہو چکی تھی اور مرور زمانہ سے وہ تعمیر کیا ہو گئی تھی؟ دب گئی تھی. تو انہی بنیادوں کو جو پہلے وہاں اندر تھی ان کو حضرت ابراہیم نے اسی پر تعمیر کر دی، انہی پر اٹھا دیا بیت اللہ کو. اور دونوں باپ بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. بے شک تو اور صرف تو ہی ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کو جانتا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو. ایسی امت پیدا کر. یہ امت محمدیہ کے لیے دعا ہو رہی ہے، میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم. دیکھیے کب ہزاروں سال پہلے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اے اللہ ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا. اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے لیکن طریقہ بھی عبادت کا کون سکھائے گا؟ آپ ہی سکھائیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ اور صرف آپ ہی معاف کرنے والے ہیں اور بڑی رحمتوں کے مالک ہیں. ربنا، اب دعا کر رہے ہیں آگے، اے ہمارے پروردگار وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. ابراہیم علیہ السلام پہلے دعا کر کے چلے گئے تھے، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی کیا کرے؟ تلاوت کرے. پہلا منصب کیا ہے نبی کا؟ تلاوت قرآن کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان آیتوں کو لوگوں کو کیا کرے گا؟ سکھائے گا. وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت کی باتیں بھی کیا کرے گا؟ بتائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی، جس کو ہم کہتے ہیں تصوف، احسان، ان کی باطنی تربیت بھی کرے. ایسا نبی اے اللہ ان کو ایسا رسول عطا کر. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو اور صرف تو ہی ایسی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، اور وہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں، بے وقوفی میں مبتلا کر چکا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں، حضرت ابراہیم کا شمار صالحین میں ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سر تسلیم خم کر دیجئے. قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا. تو یہاں اسلم، اسلام کے معنی سر جھکانے، سرنڈر کرنے کے ہیں.
ووصى بها ابراہیم بنی و یعقوب، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کری اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کیا کری؟ وصیت کری. یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں بھی موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم کیا ہو؟ مسلمان. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. یہ آیت یہودیوں کے ایک عقیدے کے رد کے لیے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کے حق کہتے تھے، جب انتقال ہوا تو انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہودیت کے دین پر کیا رہنا؟ قائم رہنا. تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیتیں اتاری. کیا تم اس وقت خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اصل بات یہ تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. ان سب نے کیا کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار رہیں گے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا عمل کرتے تھے. یعنی ہر ایک کے سے قبر میں اسی کے اعمال کا پوچھا جائے گا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں تم یہودی عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے. قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کہ نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے. قولو، مسلمانوں کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر لائے ایمان، اور اس کے کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اسی ایک خدا کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. یہ بھی عیسائیوں کے ایک رسم کا رد ہے. عیسائیوں کی ایک رسم ہے بپ تسما. بپ، اس میں رنگا جاتا ہے. جو بھی کوئی عیسائی بنتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہیں ایک خاص رنگ کے پانی میں. اسی طرح کوئی بچہ ان کے یہاں پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے عقیدے کے مطابق وہ جو ہے اس میں پانی میں، خاص رنگ کے پانی میں ڈبکی دیتے ہیں. بالکل اس کو کپڑے اتار دیتے ہیں، اس کو اس پانی میں وہ پادری کیا دیتا ہے؟ ڈبکیاں بچے کو دیتا ہے. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے جب تک کہ وہ بپتسمہ نہ لے. چنانچہ جب وہ غوطے لگواتے ہیں تو پھر وہ گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسی عقیدے کا رد کر رہے ہیں. صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں کہو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو
حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھے؟ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکی ہے، جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولادیں نہ وہ یہودی تھی نہ عیسائی تھی، لیکن یہ اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بہرحال وہ ایک امت تھی، ایک طبقہ تھا جو گزر گیا. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. چلیے بس.